أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم تقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد وكفروا بالعلم المحيط إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخلود إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك شيء علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليم بالغيب فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين تمام تعلیم اور بڑھائیاں خالق کائنات زمانے کی ہر جو سمجھ کی لائق زبان اللہ کے حمد کے بعد بے شمار واقعات درود و ہمارے تمام انبیاء کرام پر خصوصاً نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی حاضرین محترم ابھی آپ کے سامنے سورہ بلد کی چھوٹی چھوٹی دو آیتیں تلاوت کی اللہ رب العالمین ہم سے کہہ رہا ہے علم نجعل له عینین کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی بل لسانا و شفتین اور دو ہونٹ اور ایک زبان نہیں دی ہمارا جواب سب کا یہی ہے جواب نہیں ملے ہاں ہے پروردگار تیرا کرم ہے تیری مہربانی ہے کہ تم نے ہمیں دو آنکھیں بھی دی ہیں اور دو ہونٹ اور ایک زبان بھی دی ہے بلکہ یہ پورا جسم جو ہے اللہ تیرا ہی دیا ہوا ہے ان دو آیات کے اندر دو نشانی ہے آنکھ خود ہی سوچ رہے ہم کہ اللہ نے جو آنکھیں دی ہے کتنی بڑی نعمت ہے ہماری جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھو جانتوں کی کیا قیمت ہے سب دنیا اندھیری ہے اگر ہمارے پاس آنکھیں نہیں ہیں بہرحال اس کے بعد یہ کہ دو ہونٹ ایک زبان بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے ہونٹ بھی دیے ہیں یہی دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور اندر زبان بھونکتی رہتی ہے اسی سے ہمارے الفاظ رہتے ہیں زبان ہی وہ چیز ہے کہ جس سے ہم اپنی دل کی بات دوسرے تک پہنچاتے ہیں ہمارے دل میں کیا ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں اب جن کی زبان نہیں ہے وہ اپنے دل کی باتیں کس طرح دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں جیسا کہ گونگے ہیں
ان کی شکل کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے وہ اپنی آواز نکالتے رہتے ہیں اور ہم سب دیکھتے رہتے ہیں، ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں عطا کیا ہے، ہر ایک نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ان دو آیتوں میں سے صرف اس ایک بات کو لے رہا ہوں کہ اللہ نے کیا ہمیں زبان نہیں دی، دو انگلی دی ہے زبان، اور زبان اللہ نے دی ہے۔ پھر ہماری شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کا زبان کا استعمال کیا اسٹینڈ جو تھا نعمت انسان کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، ایسے اچھی باتیں ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، دین کی باتیں دوسروں تک بتانے کے لیے ہماری زبان استعمال ہونا چاہیے۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی یہ زبان، بہت یہ جب اسے اب جب اوپر اس کرنا چیز کے اندر ڈوبیں گے اور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اب دیکھیے ہم صبح سے شام تک کتنی باتیں دن نکل گئے، بولنا شروع کر دیا بغیر کچھ سوچے سمجھے، بس بولنا بولنا سوچے تک بولنا چلتا ہے۔ مگر جب ہم غور کرتے ہیں کہ ہم نے آج دن بھر کتنی باتیں کی ہیں تو کتنی اچھی ہیں، کتنی اللہ کو خوش کرنے والی ہیں، کتنی اللہ کو ناخوش کرنے والی ہیں، ہم نہیں سوچتے، ہمیں سوچنا چاہیے اور آنے والے دن کے لیے پھر تیار رہنا چاہیے کہ نہیں کل ہم نے تو اپنی زبان سے فلاں کو تکلیف نہیں کی، ہاں ٹاک چل رہا اس کا، ہم نے کسی کو گالی والی کیا تھا، ہم نے غیبت کی تھی، چغلی کی تھی، لوگوں کے بارے میں ہم نے برائیاں کی تھی، لڑائی جھگڑے جھگڑے اور فساد پھیلائے تھے اسی زبان سے، اور ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ نے زبان دی تھی، پر ہم غور نہیں کرتے، لانا ہی پڑے گا اپن کو۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی یہ زبان۔ بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، من نجات، نجات کیا چیز ہے؟ نجات کے معنی تو ہم سمجھتے ہیں، ہمیں بھیا نجات مل گئی، جیل میں جو چھٹکارا مل گیا، یہ فلاں پریشانی کی اسے نجات مل گئی، سکون مل گیا، اطمینان مل گیا۔ نجات تو اللہ کے رسول، نجات کی چیز میں ہے۔ آئیے ہم نقطۂ نظر دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس سوال کے جواب میں۔ آپ فرماتے ہیں آج بات چل رہی ہے آپ کے سامنے زبان کی، زبان کی کتنی قیمت ہے، اسے ہمیں اس طرح استعمال کرنا چاہیے، کہاں استعمال کرنا چاہیے، وہ تمام باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آ رہی ہیں۔ انہیں تو نہیں آ سکتی، بڑی لمبی بات ہے، لیکن مختصر جو کچھ بھی ہمارے پاس آئے، سب سے بڑی چیز کسی کی بھی بات ہو، کوئی بھی خطبہ دے، ہمارا مد نظر یہ ہونا چاہیے کہ آج ہمیں کون سی بات مل رہی ہے، اللہ کے نبی کی، اللہ کی کون سی بات مل رہی ہے جو ہمارے لیے کام کی ہے، جو ہمارے لیے عمل کی ہے۔ خود ما فرمانا ودع ما کلا، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، اس میں اچھی بات لگی، قرآن کی لگی، حدیث کی لگی، شریعت کی لگی، لے لو، اس کے معنی لے لو، اسے لے لو، اسے اپنا روز پر عمل کرنا شروع کر دو، ودع ما کلا۔ اور جو بیکار باتیں ہیں، بہت سے باتیں ادھر کی دنیا بھر کے لوگ سے پانی چلتے رہتے ہیں، تو جو بیکار کی نہیں تو اسے چھوڑو۔ اس پر ہمارا عمل ہونا چاہیے کہ ہم جو بات بھی لیں تو اس نظریے سے سنیں، اس نظریے سے سنیں کہ ہم جو سن رہے ہیں یہ بات اچھی ہے کہ نہیں، شریعت کی ہے کہ نہیں، اور اس پر ہمیں عمل کرنا ہے کہ نہیں۔ یہ ساری باتیں ہمارے ذہن کے اندر رہنا چاہیے۔ جہاں بھی ہم خطبہ سنیں، تقریر سنیں، لمبے چوڑے بعض نصیحت ہوتی رہتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے رہتے ہیں، ہم جاتے ہیں بڑے شوق سے، لیکن سنتے تو بہت ہیں۔ ہاں فلاں مولانا صاحب آئے تھے، ان کا انداز بیان ایسا تھا، وہ ایسا بولتے تھے، بات وہی تک رہ جاتا۔ سوال کرے کہ کہاں گئے تھے، جواب کہیں نہیں، کیا لائے، کچھ نہیں۔ یہی حال رہتا ہے ہمارا۔ عمل کے میدان میں ہم ایک دم کوڑے نظر آتے ہیں، کچھ بھی آئی نہیں اندر چلنے کی بات کہ کون سی شریعت کی بات ہمارے سامنے آئے۔ بہرحال آپ کیا فرماتے ہیں جواب میں؟ سوال یہ تھا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیے جس میں ہماری نجات ہو، دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمیں کامیابی ملے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ چھوٹی سی امسک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔
اپنی زبان کی حفاظت کر لے. دوسری بات آپ نے فرمایا بل یسعک بیتک، اور تیرے لیے تیرا گھر کافی ہو. وابکی علی خطیئتک، اور اگر تجھ سے کچھ نافرمانی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی جرم ہو جاتا ہے، اللہ کے معاملے میں ہو یا بندوں کے معاملے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس غلطی کا احساس کر اللہ رب العالمین کے سامنے جھوٹ اللہ سے معافی مانگ کر اللہ کی غلطی ہوگی معاف، اسی میں سے نہیں نکالتے. تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اب چاہیں تو ہم اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس مختصر سی بات کو، یہ مختصر سے وقت میں تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پوائنٹ کی بات آپ لے لیجیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو. ہاں، اس کا معنی کیسا ہے گھر کافی ہو، کیا مطلب؟ آج ہمارے حالات کیا دیکھیے، ہماری جو محفلیں ہوتی ہیں، ہم گھر میں بیکار ہیں، ہمارے ایک جگہ دوپہر کا وہاں جمع ہوا ہے، رات کو جمع ہوا ہے، 12 بجے رات تک ہماری باتیں چل رہی ہیں. کیسی باتیں ہوتی ہیں؟ دین کی باتیں ہوتی ہیں، اسلام کی باتیں ہوتی ہیں، نماز و روزے کے تعلق سے کوئی باتیں ہوتی ہیں. جس سوائے عبادت کا ہوتی دوسری باتیں ہوتی ہیں، لا یعنی بے معنی اور بے مقصد باتیں ہوتی ہیں. اس کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں کہ یا تمہارے گھر کافی، تمہارے لیے یا بہت سے یعنی تباہیوں سے، بیماریوں سے بچ جاؤ گے. یہ غیبت، یہ چغلی، یہ ساری کی ساری جو باتیں ہوتی ہیں لا یعنی، ان سب سے بچ جاؤ گے تم. اس میں تمہاری فلاح ہے، تمہاری کامیابی ہے. اور یہ بیٹھے بیٹھے ادھر ادھر کی یہاں وہاں کی جو باتیں کرتے رہو گے تو گرفت میں آتے رہو گے، پکڑ میں آتے رہو گے. اللہ کے فرشتے جو ہیں کاندھے پر بیٹھے ہوئے ایک ایک لفظ لکھتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کہ سارے کے سارے حفاظت والے فرشتے تمہاری اچھی بری سب بات لکھتے رہتے ہیں. ایک چیز کا حساب ہوگا قیامت میں. کہاں تک حساب دیں گے ہم؟ اسلامی نقطۂ نظر سے ہمارا سوچنے کا انداز الگ ہونا چاہیے. اس اعتبار سے ہم سے سوچنا چاہیے. تو آپ اگر آپ کے لیے کافی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، شرعی نماز کے بعد میں آج کی باتیں مت کرو، حدیث ہے. ہاں، دین کی باتیں اگر ہیں تو کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق اور ابوبکر صدیق کے ساتھ کے بعد بیٹھ کر دین کے مسائل میں ہمیں کل کیا کرنا ہے، کیسے حالات ہیں ہمارے سامنے، دین کے تعلق سے بہت سی باتیں کرتے رہتے ہیں. اس کی اجازت ہے، لیکن بیکار کی بات بات و نصیحت ہوتی ہے، تقریر ہوتی ہے، بات و نصیحت کوئی حرج نہیں. تو گھر ہمارے لیے کافی ہو. ٹھیک، نافرمانی ہو اللہ رب العالمین سے معافی. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں بیٹھے اور فرماتے ہیں بتاؤ اس کا موبائل کیا ہونے دیکھیں نوشاد بھائی کی وجہ سے بہتر کام کون سا ہے؟ صحابہ کرام ایسے تو نہیں تھے کہ گستاخ تھا جو من میں آئے جس کے بول دیے ادب کے دائرے میں تھے سب خاموش. کبھی بولی جاتے کہ اللہ رسول اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، یہ بات ہمیں معلوم نہیں، آپ نے بتلائی. اللہ کے رسول خاموش رہے تھوڑی دیر، سوال کیا اب آپ جواب دیتے ہیں. تو جواب کیا ہے؟ پڑھاتی ہوئے زبان اس میں کتنی گہرائی ہیں ہم ابھی سن رہے ہیں. اس کے بعد ٹھنڈے دل سے آپ سوچئے کہ ہمارے سامنے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آئے تھے وہ کیسے تھے اور ہم کیسے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور ہماری زندگی کیسے کیسے زبان کی حفاظت کرو. بیکار کی ناجائز گفتگو. آئیے اور تیسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ. ایمان انسان کا ٹھیک نہیں ہو سکتا، درست نہیں ہو سکتا، کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل صحیح نہ ہو جائے. دیکھ سب باتیں تو دل سے تعلق رکھتی ہیں. ہم بول رہے ہیں تو ہمارے دل میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس شریف کی روایت میں بہت سی باتیں آپ نے نصیحت کے طور پر فرمائی اور بعد میں یہ فرمایا التقویٰ اللہ. تین بات سنا سمجھا، تین بات التقویٰ اللہ، التقویٰ اللہ. کو بھی تو دیکھنا چاہیے. یہ جو ہے تمہاری دل دینا. اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اس کا ایمان درست نہیں جس کا دل صحیح نہیں، اور اس کا دل صحیح نہیں جس کی زبان ہمارے ہاتھ گر گیا تھا.
تو یعنی کہ کہاں بات جا کے اگر تمہاری بس تھوڑا زبان سا صحیح پکڑ ہے، لیا تمہاری نیچے زبان ٹکرانے صحیح والا ہے، تھا تمہارا دل صحیح ویڈیو ہے بھی اور تمہارا دل صحیح ہے تو چالو تمہارا تھی. ایمان صحیح ہے. ایمان کی جو بات ارے ایسا کر کے چھوڑ دیا میں نے سوچا نہیں کہ اسی طرح سے ایک حدیث آتی ہے اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تتفكر اللسان. جب صبح ہوتی ہے تو یہ اعضائے انسانی، یہ ہاتھ، یہ پیر، کو ایسا لگ رہا میں نے کہیں دیکھا. یعنی پورا جسم، پورا جسم جب صبح ہوتی ہے تو پورا جسم تتفکر اللسان، زبان کے بارے میں سوچتا ہے. پورا جسم ہے اور فکر کس کی لگی؟ زبان کی. زبان کے بارے میں سوچ رہا ہے. اور کہتے ہیں سارے آگے زبان سے، زبان سمجھتی ہے آزاد کی زبان. کیا کہہ رہے ہیں؟ اتق اللہ، اے زبان ہمارے معاملے میں تو اللہ سے وَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، ہمارا وجود تیری وجہ سے استقمنا، اگر تو ٹھیک ہے تو ہم ٹھیک ہیں. اور اگر تو غلط ہو گئی تو پھر ہمارے زبان سے بنا ہوا اللہ سے ڈر بتا رہے ہیں. موبائل آپ تھوڑے دیکھتے ہیں زبان میں باتیں ہو رہی لگ رہے ہیں، ہم نے سب سوچ کر لیے غلط انداز سے کوئی بات کر لیے، سامنے والا کی برداشت کرے گا. اب بہت صحیح آواز آئی. آپ بھی بول رہے ہو، نہیں بول رہے ہیں، بات کہاں تک پہنچ گئی؟ بولنا اب دیکھو جڑ دیا آپ نے پتھر، اس نے بھی آپ کو مار دیا اور بات بڑھی، لاٹھی چل چل، ڈنڈے چل چل، ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، سر پھٹ گیا. زبان کی کرامت ہے، غلط انداز سے زبان استعمال ہوئی ہماری اور نتیجہ کہاں پہنچا؟ ہاتھ ٹوٹنے کا، پیر ٹوٹنے کا، سر ٹوٹنے کا. جہاں کہاں ڈنڈے پڑ رہے ہیں تو نہیں کہیں گے جیسے کہ سلام آ کہ تمہاری وجہ سے ہماری خیر نہیں، اگر تم ٹھیک ہو تو ہم ٹھیک، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہماری خیر نہیں. آج تک کسی نے زبان کو مارا ہے؟ زبان پکڑ کے کھینچا سیکھی کہ تم نے ایسے ایسے کاٹ دیے، اور تم لے لینا بیٹھی ہو تو چپ چاپ ہو کر گیا لینا. اور ہم لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ہاتھ پیر توڑ رہے ہیں. منٹ کی ہوئے گی. تو دیکھیے زبان میں کرشمے. اگر ہماری زبان اچھی ہے تو صلح ہے، صفائی ہے، یعنی نام ہے، نیک ہے، محبت، ساری چیزیں ہیں. اور زبان غلط ہے تو نفرتیں ہیں، خدورت ہیں، دشمن ہیں، لڑائی اور جھگڑے ہیں. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر سے آتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص آیا باہر سے. جیسا ہمارا یہ گاؤں میں بنا رہا، آس پاس اور بھی تو گاؤں ہیں. مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ایک گھر تھا، وہاں آپ رہتے تھے. آس پاس کے لوگ آتے تھے، دین سیکھنے کے لیے آتے تھے، معلومات حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. آپ فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری ایک شخص آیا اور آپ کہتے ہیں اور سے رسول تو جو نصیحت کچھ دین کی باتیں بتائیں، کچھ شوق ہونا، معلومات کرنے کا. نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں، تو آتا ہے وہ کہتا ہے اللہ کے رسول اور سے مجھے کچھ نصیحت سی. آپ کی نصیحت کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا تقویٰ. تقویٰ اختیار کیا. اللہ کا کے معنی ہوتے ہیں یا لازم پکڑ لے اپنے لیے، ضروری ہے یہ تیرے لیے کہ تم تقویٰ اختیار کر. فَإِنَّهَا جُمْعَةُ كُلِّ خَيْرٍ، کیونکہ یہ تقویٰ جو ہے تمام نیکیوں کو جمع کرنے والی چیز ہے. غور فرمائیے کیا ہے تقویٰ؟ تمام نیکیوں کو جمع کرنے والی چیز. اس لیے آپ فرماتے ہیں اپنے لیے تقویٰ لازم کر لے. سب سے پہلے اپنے لیے بھئی تقویٰ کیا ہے؟ کیا معنی ہوتے ہیں تقویٰ؟ ڈرنا. آج ہمارا ڈرنا کیسا ہے؟ ہم خود غور کریں ہمارا ڈرنا کیسا ہے؟ کس بات میں ہمیں ڈر لگتا ہے؟ کب خوف خدا پیدا ہوتا ہے؟ ہر قسم کے فتنہ فساد ہم مچا رہے ہیں، لیکن کوئی خوف نہیں اللہ کا کہ ہماری گرفت ہوگی، ہماری پکڑ ہوگی. تو ڈرو. تقویٰ کے معنی کسی نے بڑے اچھے انداز سے پیش کیا ہے. تقویٰ کی تعلیم خلص جنوبا صغیرہ وکبیرہ حلاکتہ. ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی کو چھوڑ دو، نافرمانی کو چھوڑ دو، لوگوں کو تکلیف دینا چھوڑ دو. چھوٹی سے چھوٹی سبزی کے معنی ہونے چھوڑ دو. وہ کبیرہ کر بڑی جو ہے اس کو چھوڑ دیں.
لیکن چھوٹی کو نہیں چھوڑ وزنا کا معاشر فوق عرض الشوق یحذر البیان. تقوی کے معنی سمجھی کیا بیان کیا جائے تقوی کے معنی کہ چھوٹی سی چھوٹی برائی کو بھی چھوڑ دو اور بڑی کو بھی چھوڑ دو. اس طرح چلو، اس طرح چلو دنیا میں، اس طرح رہو دنیا میں. وزنا کا معاشر ایسا چلو، ایسے رہو جیسا کہ ایک چلنے والا خاردار جھاڑیوں کے بیچ میں سے چلتا ہے. ایک ایسا راستہ ہے جہاں درخت لگے ہیں، کیا چیز کے درخت تھے، کانٹوں کے پیڑ کے درخت تھے، وہاں کے ببول کے درخت ہیں، بڑی ڈنڈی ہے چھوٹی سی چلنے کی. اب ہم جب وہاں سے جائیں گے ادھر بھی جاؤ ادھر بھی جاؤ، ہمارے چھوٹے ہم نیچے دیکھتے ہیں تو کانٹے بچے ہیں، کانٹوں سے بھی بچنا ہے. ادھر ہوا چل رہی ہے، ہمارا دامن بھر جائے گا، ہمیں کانٹا لگ جائے گا، خون نکل جائے گا. اب غور فرمائیے اس جگہ سے جب آپ گزریں گے تو آپ کی کیا کیا ہوگی، کس طرح گزریں گے آپ وہاں سے، اپنی جان بچانے کے لیے کیسے گزریں گے وہاں سے. کتنی بہترین تعلیم کر رہا ہے. یہاں بڑھو مایا، وہ ڈر ڈر کے چل رہا ہے، وہ آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں سب دیکھ رہا ہے اور بچ کر چل رہا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں. کیمرے میں دیکھ رہے ہو دیکھنا کیا ڈر رہے ہو. اللہ کے نبی نے ایک بار ایسے ایک لائن کھینچا تھا، یہ سیدھی آسے مستقیم نہیں، پھر آپ نے ایسی اور کچھ لائنیں ادھر بھی اور ادھر بھی کھینچی اور ہمارے یہ شیطان کا ہمیں ان سے بچنا ہے. یہ دیکھو ہر طرح سے شیطان تمہاری ہاتھ میں لگا ہوا ہے. اپنی جان کو صرف اس دنیا میں بچانے کے لیے یہ شیطانی راستے سمجھ لیجیے کہ جو کانٹوں کی مثال دی جا رہی ہے اس سے تو آپ بچ رہا ہو، لیکن وہاں سے کے لیے کوئی بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس. تو تقوی اختیار کرو، ایسے رہو جیسے یہ چلنے والا خاردار جھاڑیوں سے چلتا ہے وہ بچتا ہے. ایسی دنیا سے بچ کے چلو. ادھر لگا ہے شیطان، ادھر لگا ہے ادھر لگا. آپ لوگوں کو لڑائی جھگڑے کروانے کے لیے اس کو تو مزہ آتا ہے، اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ ان کا ساتھ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح سے دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارو. تقوی اختیار کرو. آئے قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ جہاں کہاں پڑھتے ہو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اس کے بعد اللہ کا جو حکم ہے لیکن پہلے یہ لفظ آتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اس کے بعد پھر جو حکم اللہ کو نازل کرنا ہے سوز بیاض سے بچو، ارے بتائیں سوز سے بچو. اگر سوز سے نہیں بچتے ہو تو یاد رکھو کہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو. تو اتقوا اللہ کے بعد یہ باتیں آ رہی ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور تمہیں سارے انسان کو چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ وہ آج کیا کر رہا ہے گھر کے لیے، کل کے لیے کیا کر رہا ہے. ہم تو سب آج ہی کے لیے کر رہے ہیں، آج کل کی پوری صبح سے شام تک، اور یہاں تک کہ رات ہوتی ہے تو رات میں بھی ہمیں چین چاہیے تھا ایک دنیا بنانے کے لیے. ایک مکان بنا ایک اور بنائیں گے، ایک مکان خریدے ایک اور خریدیں گے، ایک گاڑی ہے ہمارے پاس ایک اور خریدیں گے. یہ سب دنیا بنا رہے ہیں ہم. لیکن اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وانظر نفس ما قدمت لغد. یہاں پر بھی دیکھیے تقویٰ کی بات آ رہی ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سوچو کہ تم کل کے لیے تو کل سے بڑا تو سریچہ نہیں ہے. یہاں سے کلیئر نہیں دکھ رہا. بھئی یہ ہے آج ہماری 23 جس میں لکھا ہے اس کے بعد اور کل جو ہے وہ ہماری آخرت ہے. دیکھو تم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو اتقوا. دوسری بات آپ نے کیا فرمایا وہی سبحان اللہ وعلیک بالذکر الہ وتلاوت القرآن. اور اپنے لیے اللہ کے ذکر کو اور قرآن سامنے مت جانا، پوری ویڈیو میں بڑھ جائے گی. اللہ کا کوئی سامنے آ کے بیٹھ ایک زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں کر رہے خالی بیٹھا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے. کیا تجھے یاد ہے اسے پڑھتا رہے. بات کر تو اطمینان کی بات کر، تھوڑا سوائے کی بات کر، ڈانٹ پھٹکار میں کسی سے بات مت کر، بےہودہ باتیں مت کر، تو ذکر اللہ میں تیری زبان لگی رہے اور تلاوت قرآن اور تلاوت میں تیری زبان لگی رہے. تلاوت کر کے زبانیں اس لیے تلاوت قرآن اس کو لازم کر لے. تو ہم سوچو ہم سب دنیا کے کام ہمارے لازم ہیں. اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے.
کھیتی باڑی بزنس کاروبار کوئی بھی چیز کو لے لیجیے آپ، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت مقرر ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں. ایک دن تو ہم ایسا نکالیں گا دن میں ایک تھوڑا سا وقت کو نکالنے کے اس وقت ہمیں قرآن سنتے وقت قرآن کے لیے بیٹھتا ہوں، روز پڑھو صبح صبح قرآن شریف پڑھیں تھوڑی دیر تک کے لیے. یہ اللہ کا کلام ہے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من یحب ان یحدث ربہ، ارے تم میں سے جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں، غور کیجیے، تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے اپنے اللہ سے بات کروں تو اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا ہے. 5 منٹ جس کا جی چاہتا ہے رب سے 5 نہیں 4. قرآن مطلب قرآن تو سارا کا سارا ہمیں دیا گیا ہے اور ہمارے پاس اس کا جواب ہے. اللہ ہمارا ایسا کرو، ہم کہتے ہیں اللہ تو ایسا کر رہے ہیں، نماز پڑھو ہے تو نماز پڑھ رہے ہیں، صدقہ کرو خیرات کرو ہے تو صدقہ خیرات کر رہے ہیں، نماز رمضان کے روزے رکھو اللہ تو رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، اللہ حکم لگا رہا ہے اور ہم اس کو انجام دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے بات کرنا یہ ہے بھائی. اور اس سے مسئلہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ. اگر قرآن پڑھو گے، تلاوت کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، اس سے فائدہ ملنا یہ ہے کہ تمہاری دنیا بھی بنے گی. 26 ہو گئے. نور لگا پھیلا، تمہاری زمین میں اللہ رب العالمین اپنا نور برسائے گا، اپنی ہدایت کا سامان پیدا کرے گا، تمہاری عزت اور آبرو کے سلام یعنی کام کا اللہ رب العالمین پیدا کرے گا. یہ تمہارا فائدہ ہے ضرور. ویسے ویسے اپنا سامان اور تمہارا ذکر آسمان میں کون کرے گا؟ آسمان میں اللہ کا بنا. اللہ کو فرماتا انا غور سے کنچا کلونی جیسے میں تو اپنے بندے کے گمان کے قریب رہتا ہوں اور جب بھی وہ میرا بندہ مجھ سے میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے پاس رہتا ہوں. انا معاہ، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں. دیکھو وہ اسے اس کا تعلق بھی ہماری زبان سے. ایک مرتبہ اس حدیث کا اگر اور بھی مجھے الفاظ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخْزُمِ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، اور اپنی زبان کو استعمال کر صرف بھلائی کے کام میں، اچھائی کے کام میں، صلح صفائی کے کام میں، ورنہ بند رکھ. وقت کے معنی کہتے ہیں بند رکھ، زبان کا استعمال مت کر مگر خیر کے کام میں. اگر تو ایسا کرنے لگا، قرآن کی تلاوت کرنے لگا، اللہ کا ذکر کرنے لگا، اپنی زبان سے اچھائیوں کی باتیں کرنے لگا، تو یاد رکھ فَإِنَّكَ بِذَلِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ. اگر تیرا یہ کام ہے تو شیطان کو مات دے دیا تم نے، شیطان پر غالب آ گیا تم، شیطان تم دعا کر بھاگ گیا تیرے پاس سے. تو اللہ کا بندہ ایسا ہمیشہ ہمیشہ ذکر لگا رہتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اچھائیوں کا لوگوں کو حکم دیتا رہتا ہے، اپنی زبان کو اللہ رب العالمین کی یاد میں رکھا رہتا ہے. پھر کہاں کا شیطان؟ آپ نے اس سے بچت کر لی، بچت کر لیا. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول نے اے معاذ، یہ لائٹ چل رہی یا رسول اللہ کے ساتھ ہے، اے معاذ آپ فرماتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول حاضر ہوں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ آپ فرماتے ہیں کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتاؤں جو تمام نیکیوں کی جڑ ہے؟ اتنا پیارا سمجھ رسول، کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتاؤں جو تمام نیکیوں کی جڑ ہے؟ تو میں نے کہا ضرور بتائیے اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جواب کف علیک لسانک واشار الی لسانک. آپ نے انگلی سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، زبان نکال کر یہ جو ہے یہ زبان اس کی حفاظت کرتا ہے. ترمذی شریف کی آیت ہے کف علیک حذر، اس کی حفاظت کر، زبان کی حفاظت کر. حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کیا اس زبان کی وجہ سے، بات چیت کرنے کی وجہ سے انہا لمؤاخذون، ہماری گرفت ہوگی،
ہماری پکڑ ہوگی، ہماری پوچھ ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں معاذ سکینت کا اموں کا، تو تیری ماں تجھے گم پائے. عرب کا یہ ایک محاورہ تھا، تیری ماں تجھے گم پائے. گم سکینت کا ام، اس کا یہ عربی ہے، تیری ماں تجھے گم پائے کا مطلب ہوتا ہے گم ہو جاتا. ہمارے یہاں عام طور پر بچوں کی مائیں، باپ، بھائی، بڑے غصہ آتا ہے، بولتے اب وہ لفظ کیا ہے، دیہاتی لفظ، تیرا کھول میں بولتی ہے نا ماں، تیرا سب سے ناش ہو جاؤ، تو بلا جا. مگر دل میں ایسا نہیں رہتا. ایک گھنٹہ اگر لیٹ ہو گیا تو بچہ گھر آنے سے تو ماں باپ تڑپ جاتے ہیں کہ بابا کی محبت ہے بھائی دل ہو گیا. لیکن غصے میں ایسے لفظ استعمال کر لیتے ہیں. عرب میں اسی قسم سے غصے کے موقع پر یہ ہلکا سا لفظ استعمال ہوتا تھا کہ تمہاری ماں تمہیں گم پائے. ارے دیکھو بہت بلارا. هل يكب الناس من نار على وجوههم الا حصائد السنتهم. اے معاذ کا تمہیں نہیں معلوم کہ کتنے انسان اپنی اسی زبان کی وجہ سے لا یعنی بے معنی بے مقصد گفتگو کی وجہ سے انہیں بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے. فی النار جہنم میں على وجوههم انہیں. اب غور فرمائیے آپ، غور کیجیے آپ، ہم زبان کی کتنی حفاظت کر رہے ہیں، کیسی حفاظت کر رہے ہیں. بار جب تک کوئی بات آتی ہے تو گاڑی گفتار کی سزا بات ہی نہیں. اور پھر ہمارا ارے یار یہ ہو ہی نہیں رہا نا. ایسی گاڑیاں نکلتی ہیں. کسی شاعر نے کہا ہے لغت میں دیکھ کر جب وہ گالیاں مجھ کو دیتے ہیں، لغت میں دیکھ کر جب وہ گالیاں مجھ کو دیتے ہیں، فرشتے آسمان میں اپنا کلیجہ تھام لیتے ہیں. یہی وہ مخلوق ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو، انسان کو مکرم اور مشرف مخلوق بنایا ہے. کہ یہ بڑی مخلوق ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے والے اس فرشتوں نے اس پر اعتراض کیا تھا اور اللہ نے کہا تھا کہ تم نہیں جانتے آج لڑائی دیکھو، ان کے جھگڑے دیکھو، ان کی زبان دیکھو، ان کا کلام دیکھو، ایسی ایسی کہانیاں وغیرہ یہ فرشتوں کو حیا آتی ہے. بھائی فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نرم گفتگو کرنے والا بنائے. قرآن پاک سورہ بقرہ میں آیت ہے قولوا للناس حسنا. اللہ بھی تو کہہ رہا ہے جب لوگوں سے بات کرو اچھی بات کرو، بڑی پیاری بات ہے. تمہارے منہ سے قصور نفرت نہ معلوم ہو، غصہ نہ معلوم ہو، ایسی زبان کا استعمال کرو. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو جب اللہ رب العالمین فرعون کے پاس بھیجا تھا تو نصیحت کیا کہہ رہے کہ اللہ ہی سے کہا رہا ہے. یہاں کہہ رہے ہیں قولوا للناس حسنا، اچھی بات. اور دوسری جگہ یہ آئے سورہ صحف کی آیت کیا ہے کہ جب جاؤ وَقُلَ لَهُمْ قَوْلًا لَّيِّنًا. دونوں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ کو بھی اور ہارون کو، اور تاکید کی تھی کہ جب اس کے پاس جاؤ نرم بات کرنا. قَوْلًا لَّيِّنًا، قولوا له قولا لینا، اس کے بعد جا کے نرم بات کرنا. لعلہ یتذکر و یخشی، ہو سکتا ہے اس کے سمجھ میں آ جائے، کوئی نصیحت حاصل کرے، وہ اللہ رب العالمین سے ڈر جائے. ورنہ اگر تم سختی سے بات کرو گے تو اپنے وقت کا ظالم بادشاہ ہے، وہ تو آنا ربوں کو بڑھانا کہتا ہے کہ میں بڑھا رہا ہوں، تو اس سے کیسی بات کرنا ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے کہ لو كنت فظا غلیظ القلب، اے میرے نبی سخت دل ہوتے، زبان آپ کی سخت ہوتی. یہ لوگ جو صحابہ کرام ہیں جو آپ کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں، سب کے در بدر ہو جاتے صرف آپ کی زبان کی وجہ سے. یہ چیز زبان اگر ہم اچھی زبان استعمال کریں گے ہمارے پاس لوگ آئیں گے. اگر ہم گالی گلوچ کریں گے تو ہم سے دور بھاگیں گے کہ نہیں. بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَكُونَ، اے میرے نبی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم سب کے لیے نرم ہو، نرم گفتگو ہو، نرم مزاج ہو، اچھے اخلاق والے ہو. بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے پروردگار عالم، ہم جو کچھ سنتے ہیں اس میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں سے نفرتوں کو، خدوعتوں کو
دشمنی وغیرہ کو، اس ساری چیزوں کو نکال دے، ہمیں آپس میں محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔